بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لاسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ میں ہوں میرین سبتین. ناظرین, جن الزامات کا سامنا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی وہی الزامات اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف فیملی جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہے. اس سے پہلے اگر ہم حدیبیہ کیس دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں العزیزیہ ریفرنس, وہاں پر بھی مشکوک پیسوں کے ٹرانزیکشنز کے حوالے سے معاملات سامنے آئے تھے. اب اس وقت جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں, یہ ٹی ٹیز جو ہے جن کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے خاص طور پہ کل ایک بہت ہی خاص انٹرویو ساری پاکستان کی عوام نے دیکھا سلمان شہباز کا, جس میں کہ مسلسل ان سے یہ سوالات کیے جاتے رہے کہ یہ پیسے کون بھیج رہا ہے, یہ لوگ کون ہیں جو آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن شاید ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. البتہ ان کے پاس یہ ضرور جواب تھا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی کہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً سب کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے, لیکن اس وقت سوال شہباز شریف اینڈ فیملی کا ہے. نہ ان کے پاس جواب ہے کہ یہ فضل داد اور قاسم قیوم کون ہے, تو منظور احمد اور اقبال آرائی کون ہے, مشتاق چینی کون ہے, یہ منی لانڈرنگ کے یہ جو نیٹ ورک کے کتنی اہم کردار, مبینہ طور پہ جو منی لانڈرنگ ہے ہم اسے کہیں گے ابھی, تو اس کے جو اہم کردار ہیں یہ سب کون ہیں, اور ان کے اکاؤنٹس میں جو ان کی اثاثے ہیں ان اثاثوں کا 99% اگر ہم کہہ لیں تو وہ ان ٹی ٹیز کے ذریعے آ رہا ہے, جن کے بارے میں وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ لوگ کون ہیں. یہ سب باتیں تو اپنی جگہ, اس سب پر گفتگو تو ہو رہی ہے, کل سے میڈیا کے اوپر بہت زور و شور سے گفتگو ہو رہی ہے. آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ یہ لوگ جب نیب کے اندر جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں تو وہاں پر تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, باہر آ کر بتایا جاتا ہے جی ہم نے ہر سوال کا جواب دے دیا, لیکن جس وقت آپ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور جب آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان کے کوئی جوابات نہیں ہوتے. تو ذرا وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہ جوابات جو آپ وہاں دیتے ہیں تو کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر اور اس عوام کے سامنے آ کر دیجئے جو آپ کو ووٹ دیتی ہے, جو یہ حق رکھتی ہے, کیونکہ اس کے پیسوں پر ہی یہ سب کاروبار, یہ دھندا ہوتا رہا ہے. البتہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پلی بارگین کا وہ کالا قانون جو معزز بنا دیتا ہے ان لوگوں کو اور بڑی مائنر سی اماؤنٹ کے اوپر انہیں ریلیز کر دیا جاتا ہے, آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے, اس سب پر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے. اور دوسرے حصے میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے صدارتی نظام, اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت, پریزیڈنشیل سسٹم کے اوپر بات ہو رہی ہے, امریکہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں, اس پر بھی آج بات کریں گے کہ یہ بیسکلی صدارتی نظام ہے کیا, پاکستان میں یہ کس قدر کارگر ثابت ہو سکتا ہے, کب کب کوئی صدارتی نظام کی کوئی اور ایک خاص مخصوص شکل جو یہاں پر نافذ اگر رہی تو اس کے ثمرات کیا تھے, اور پارلیمانی نظام جو اس پورے دور میں پھیلا ہے, پھولا ہے, بہت سی اس کے اندر تبدیلیاں لائی گئی, تو کیا ایک ایسے وقت میں جب معیشت زبوں حالی کا شکار ہے تو کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے, کیا یہ وقت دیا جا سکتا ہے کہ اس بحث میں پڑا جائے, اور یہ بحث کس قدر کارگر ہے, کس کو فائدہ ہے, کس کو نقصان ہے, اور صدارتی نظام ہے کیا, اس سب پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. مہمان جو میرے ساتھ موجود ہے, پہلے سیگمنٹ میں چلے صدیق الفاروق رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, شہباز گل ترجمان پنجاب حکومت, فاروق حمید بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید تجزیہ کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جبکہ عارف چودھری ماہر قانون ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فاروق حمید صاحب, پہلے تو آپ کی طرف آ جاتی ہوں, اور ابھی جو ہم نے یہ ساری بات کی, یہ سب کچھ جو جتنی بھی ٹی ٹیز آئیں, جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی, ہم تو کہتے ہیں پہلے حدیبیہ کا معاملہ ہی پہلے ٹھیک سے سالو کر لیتے, چلے نہیں ہوا جو بھی ہوا, اب جو وقت ہے اس کی اگر بات کریں, پلی بارگین کی اب بہت بات کی جا رہی ہے, پلی بارگین کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کر لیں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ترجمان بھی کہتے تھے, ہمارے فواد چودھری صاحب بھی کہتے تھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ اگر استعمال کیا بھی جائے گا, اور جس طرح سے اس قانون کو استعمال کر کے پروانہ جو میں نے کہا آزادی کا تھمایا جاتا ہے, ڈز اٹ جسٹیفائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے ہوں گے اور ہوئے بھی ہیں میرا خیال ہے, جس میں پلی بارگین کا جو نیب کا قانون ہے اس کو استعمال کیا گیا اور ایک بڑی کم پرسنٹیج لے کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے شاید اب پچھلے 2-3 سال سے جب سے اتنی کرٹیسزم آئی ہے کہ نیب کے کچھ ایکشن پہ, ابھی میرا خیال ہے ایسی صورتحال نہیں ہے. پلی بارگین, پہلے آپ بات یہ سمجھ لیں کہ پلی بارگین نیب آرڈیننس میں صرف یہ قانون یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن آف گلٹ کرتا ہے, ایفیڈیوٹ دیتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اب جرم کیا ہے, اور پھر وہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کم از کم 80, ویسے تو 100%, لیکن کم از کم جو ہے 80-90% آف دا منی جو ہے, لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا, ایسا ہوتا تو نہیں ہے, کئی کیسز میں ہوا بھی ہے, لیکن آج جو ہے وہ بھی میں آپ سے بات کر لوں گا, لیکن چلیں کئی مرتبہ نہیں بھی ہوا, دیٹ از وائی دس بیکیم اے ٹارگیٹ آف کرٹیسزم ود ان دا جوڈیشری اور ان دا سول سوسائٹی اور اینڈ دی
पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पाकिस्तान में हमारा जो सिविलियन लीगल सिस्टम है उसमें प्ली बार्गेन जैसा कोई कानून नहीं है। और मुझे कोई बता रहे थे बड़े क्रेडिबल सोर्सेज कि पिछले 20 साल में जब से नैब बना है तो 25-26 करोड़ रुपए गालिबन रिकवर हुआ है, शायद इससे भी बहुत कम विद इन द सिविलियन सिस्टम, जबकि नैब जो है तकरीबन 300 अरब वो भी क्रॉस कर गया जो उन्होंने रिकवरीज की हैं। तो जो सही जो क्रेडिबल रिकवरी का सिस्टम है नैब का कानूनी है, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैरियर टाउन केस में जो 460 अरब रुपए का उनसे रिकवरी का जो उनको हुक्म दिया है, एक नया एक प्रेसिडेंट सामने आया है। लेकिन इसका प्ली बार्गेन का असल मैं कहता हूँ क्लासिक एग्जांपल आज हुआ है जब नैब लाहौर ने, मैं कहता हूँ जो 56 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो स्कैम है उसमें जनाब एक ग्रेड 20 ब्यूरोक्रेट ने, इकराम नवीद साहब उनका नाम, उन्होंने सुन लें बड़ी इंपॉर्टेंट, 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जिसमें से 60 करोड़ की प्रॉपर्टीज 34 प्रॉपर्टीज उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले की है, जो इकराम नवीद ने प्ली बार्गेन में सरकार को स्टेट को वापस की है। गॉटर मनी, करप्शन मनी, पंजाब पब्लिक पावर कंपनी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और एरा में भी वो अपने फाइनेंस ऑफिसर थे, और तकरीबन 30 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल की तादाद को बनती है 17। वो जनाब उन्होंने एरा को आज वापस की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ अब वो ग्रेड 20 ऑफिसर हैं, वो जारी बात अब डिसमिस हो जाएंगे, उन्होंने प्ली बार्गेन की है। हमने तो ये भी देखा सिंध में जिन लोगों ने प्ली बार्गेन वगैरह किया उसके बाद वो अपने ओहदों पर भी बरकरार रहे। यहाँ तो अलमिया ये है। आरिफ चौधरी साहब, आप माहिर कानून हैं, जरा ये प्ली बार्गेन और इसके नतीजे में जो लोग छोड़ दिए जाते हैं या बच जाते हैं और जिस तरह से उन्हें छोड़ा जाता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम पैसे लेकर, और कितना उन्होंने नुकसान किया होता है कौम के खजाने का, लेकिन उनको जिस तरह से छोड़ा जाता है, ये बात एक तरफ। और फवाद चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड के कानून में तरमीम कुछ तब्दीली की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो लोग वहां से लेकर आने हैं, जो मुजरिम लेकर आने हैं, तो हमारे हवाले शायद इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि यहाँ पर जो कानून सजाए मौत का अगर मौजूद है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो 25A और 25B हैं जो डील करती है नैब ऑर्डिनेंस के इसके इन मामलात को, जिसमें वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन है। वॉलंटरी रिटर्न का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, जस्टिस जवाद ख्वाजा ने नोटिस लिया और वो केस जो है उसमें वो फैसला हुआ कि फरवरी की एक डेट मुकर्रर की गई जो अब गुजर गई है, कि उस वक्त तक उन्होंने ये कहा, क्योंकि इख्तियार जो था बेसिकली वो चेयरमैन का था, कि चेयरमैन साहब जो है वो अगर कोई शख्स वॉलंटरीली रिटर्न करता है एसेट्स या वो जो चीज़ें जो गबन की हुई हैं या जिनका इल्ज़ाम है उनके ऊपर, तो वो उसे यानी रिहा कर सकते थे। लेकिन इस मामले में नैब ने वहाँ अपना मौक़िफ़ यही दिया, उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं अगर ये भी प्ली बार्गेन की तरह अदालत ही फ़ैसला करे। यानी नैब की अदालत जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदालत होती है, बिल्कुल उसमें सेशन जज होता है जिसको मुकर्रर किया जाता है। चीफ जस्टिस 3 नाम भेजते हैं, उन 3 नामों में से एक नाम जो है उसे, और वो सेशन जज के लेवल के होते हैं जिन्हें वो करते हैं, नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो उसके बाद फिर दूसरी बात जो मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो प्ली बार्गेन है इसका फ़ायदा ये है कि वो केसेस जो आपके इस वक्त पाकिस्तान में 1210 केसेस जो हैं वो यानी पेंडिंग है, और 3 से 5 साल का अरसा उन्हें हो गया है, और कोई तकरीबन 900 अरब रुपया जो है वो अभी आपका बनता है जो आपने वसूल करना है, और वो इसी में फंसा हुआ है। और हमारा सिस्टम जो है इतना ऐप्ट नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी ये मामलात को निपटा। और दुनिया पूरी में ये तसव्वुर इसीलिए है, ये एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जो कहते हैं लोग कि जी 100%, अगर किसी शख्स ने 100% देना है तो फिर वो मुकदमात क्यों ना फेस करे, क्योंकि इसीलिए ये प्ली बार्गेन होती है कि मुल्ज़िम को फ़ायदा होता है कि उसे पैसे थोड़े देना पड़ते हैं, और प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा ये होता है कि उन्हें फुल फ्लेज प्रोसिक्यूशन नहीं करना पड़ती। ये एक बड़ा मौसर कानून है जिसके जरिए पैसे आपको वापस। मैं आज इसे तो मैं इट इज़ वेरी गुड, इसलिए कि इसका नुकसान, इसके साथ जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि जो सज़ा की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस है वो इसी में आप फॉल करते हैं। यानी जो शख्स जिसने प्ली बार्गेन की होती है वो गिल्टी करार दिया जाता है, और उसके वो नतीजे में
وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ کسی بینک سے قرضہ بھی نہیں لے سکتا، یعنی سرکاری ادارے سے، اور اگر نوکر ہے تو نوکری بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی، اس کو جو یہ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ جو منی لانڈرز ہیں ان کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، منی لانڈرنگ کے معاملات کو، ہاؤ گڈ دس از؟ نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ابھی سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے، اس میں دہشت گرد کی تعریف کے لیے سپریم کورٹ نے کیس جو ہے ڈیسائیڈ کر کے ابھی فیصلہ سنانا ہے، جس میں وہ یعنی ٹیرر کی اور ٹیررسٹ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پولیس یہ کر رہی ہے کہ ایسے کیسز جن کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہوتا اسے بھی دہشت گردی میں لے آتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب تک وہ لوڈ بڑھ گیا ہے، اور کئی سال صرف جورسڈکشن پہ لگ جاتے ہیں کہ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ عام عدالت میں جانا ہے یا دہشت گردی کی عدالت میں جانا ہے۔ لہٰذا میں ایسے کسی قانون کو اچھا نہیں سمجھتا کہ جس کے نتیجے میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو۔ دہشت گردی کا قانون پیورلی دہشت گردوں کے لیے بنا ہے، اور یہ اسپیسیفک ہے جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا ہے، اسی کے لیے شہباز گل صاحب کی طرف بھی ذرا جاتے ہیں، کیونکہ میں ایک دفعہ چاہ رہی ہوں ایک راؤنڈ ہم مکمل کریں، سب کا ہم پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ شہباز گل صاحب، ابھی آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، وہ گفتگو ایک طرف، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ آتے ہیں، بیانات ہم دیکھتے ہیں آپ کے وزراء کے آتے ہیں، جس کے اوپر پھر تنقید کی جاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی، وہ یہ کہتے ہیں جی ہر معاملے کی خبر سب سے پہلے ان کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ تنقید، دوسری تنقید یہ کہ اتنی تو بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے انسداد کے حوالے سے؟ شکریہ جی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے آپ سے یا مسلم لیگ نون سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اس ملک میں ٹیکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر آج گریڈ 20 کے آفیسر نے 1 ارب کہا، ہمارا رویہ آپ دیکھ لیجئے، حالانکہ آپ ابھی بہت ینگ ہیں اور پوری دنیا میں ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کا کرپشن کے اگینسٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑے سے ہماری طرح کے اولڈر لوگوں کے نسبت ان کا زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ سسٹم میں نئے آتے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر فرق نہیں کرتے۔ عمومی طور پہ ہمارا قومی رویہ جو ہے وہ کرپشن کے بارے میں، ہم بالکل امیونٹی ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ کرنا شروع ہو گئے۔ ہمیں تو بڑا پرابلم نہیں ہے کرپشن کو، کرپشن کی بات کو بھی بڑے عمومی طریقے سے کرتے ہیں، ہو جاتی اس کو ہم گفتگو بھی بڑے عمومی طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ جو کرپشن کرتا ہے وہ واپس پولیٹیسائز ہونے کا الزام لگاتا ہے، سیاست کو خطرے کا الزام لگاتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام لگاتا ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، 5 سال اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے اور 5 سال کے بعد کوئی ادارہ میرے اوپر یا کسی اور کے اوپر نیب تحقیقات کرتا ہے کرپشن کی، تو کیا مجھے یہ حق ہوگا کہ میں کہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ پہلے مجھے جواب تو دینا چاہیے نا۔ جب سلمان شہباز صاحب کو 29 اکتوبر کو بلایا گیا نیب میں پہلی دفعہ، 29 اکتوبر کو آنے کی بجائے 27 اکتوبر کو فرار ہو گئے ملک سے، اور آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نیب نے مجھے کچھ بتایا نہیں، میرے تو علم میں نہیں، میں تو ان لوگوں کو جانتا نہیں۔ اسی طریقے سے حسن اور حسین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے علی عمران کو جب نوٹس دیا گیا تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے پہلی فلائٹ پکڑی اور وہ باہر چلے گئے۔ اب آپ کا سوال آ گیا کہ ہم اس سلسلے میں کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو لاز ہیں ان کو، جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، پبلک کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ جو اس کی انفورسمنٹ ہے نیب نے کرنی، جی وہ بھی تو ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ جیسے آپ کہنے کو تو آپ صرف باتیں کرتی ہیں شو پہ بیٹھ کے، جیسے ہم صرف بیانات دیتے ہیں، اب صرف ہم بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے جواب دینا۔ چلے پلی بارگین کا بھی جواب دے دینا۔ یہ قانون جو ہے اور اس قانون کے بارے میں فواد چودھری صاحب جب بار بار کہتے ہیں کہ چلے جی پلی بارگین کر لے، آپ لوگ معاملات طے کر لے، تو پھر کیا وہ اس طرف بھی آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی اس طرح کی بھی تھاٹس جو ہیں یا وہ صرف بیانات کی حد تک ہے؟ جی، میں پہلے اپنی جو پہلی بات کر رہا تھا اس کو پورا کر دوں، پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو پہلی بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آپ جب سوال کرتی ہیں تو آپ اس سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کرتی ہیں۔ جب آپ سوال کرتی ہیں تو آپ سوسائٹی کو بتاتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے، اس مدعے پہ بات ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے جب ہم بیان دیتے ہیں تو ہم بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کرتی ہیں۔ اب جو نیب ہے وہ اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ پروسیجر ہے، لاز بنے ہوئے، کہ لاز تو یہ تھوڑی کہ کرپشن
یہ وہ لاز ہے جن کے بارے میں فروغ نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھے اور اس کے بارے میں کچھ کریں, اس کے اندر جو ترامیم لانی ہے وہ لائیں. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے. صدیق الفاروق صاحب, آپ ابھی سن رہے ہیں بات شہباز گل صاحب کی بھی, اور ظاہر سی بات ہے جوابات دینے آپ لوگوں نے, جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار کٹہرے میں لایا جاتا ہے, ہم سے بدلے شاید لیے جا رہے ہیں, لیکن 30 سال آپ لوگ حکومتوں میں رہے تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ آپ لوگوں نے کیا اس کے اوپر سوال تو ہوگا. آپ بزنس بھی کرتے رہے, آپ کاروبار بھی کرتے رہے, کاروبار کے ساتھ بزنس کرنا, یہ وہ جسے ابیوز آف پاور کہتے ہیں, وہ بھی تو ہوتا رہا نا, چلتا رہا سلسلہ. تو اب جواب دے تو ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مہرین سبطین صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف فیملی اور دوسرے لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 1970 میں اس شریف فیملی کے, جنہوں نے 1936 میں شروع کیا اپنا کاروبار, 7 بڑے کارخانے تھے جن میں ایک اتفاق فاؤنڈری پاکستان سٹیل سے بھی بڑا تھا, اور اس وقت سے بلکہ 62, 64 اور 66 کی تصویریں دیکھیں. صدیق الفاروق صاحب ذرا آ جائیں اس دور میں, آ جائیں تھوڑا واپس آ جائیں ادھر 96, 98 حدیبیہ کی بات صبر کریں آپ, مہربانی کریں آپ, رک جائیں. میں ذرا مختصر بات کر رہا ہوں اور رہنے دیں آپ, ٹھیک ہے, میری بات سن لیجیے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیملی اور ان فیملی کا وہ سیاست میں بھی نہیں تھی. اب آ جائیے دوسری فیملیز کا, کہ دوسری فیملیز ہیں, مثلا عمران خان صاحب ہیں, اپنا فلیٹ جو ہے وہ وائٹ کروایا پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں, اور ان کی بہن جو ہے وہ 2017 میں اپنے پیسے وائٹ کرا رہی ہیں. یہ بات سامنے رکھیے. اب میں آ جاتا ہوں, جو باتیں بہت سی ہوئیں کہ جی الزامات, پی ٹی آئی کے ہمارے دوست, ان کا خمیر ہی الزامات, پروپیگنڈے, جھوٹے دعوے, ان سے اٹھا ہے $200 بلین ڈالروں کی بارش, خودکشیاں, یہ سارا کچھ. یہ اس آئینے میں ذرا ان کو دیکھیے. اب آ جاتا ہے عدلیہ اور الزامات. جو بھی الزامات ہیں, مثلا ابھی جو حدیبیہ کا معاملہ طے ہو گیا اس کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے, اور کچھ معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے. تو بھائی پھر جو پراپر فورم ہے اس پر طے ہونے دیں. اگر نیب کرتی ہے تو صدیق الفاروق صاحب, اگر ہم یہاں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے عوام تک بات کیسے پہنچے گی؟ ہم اس وقت 2018 2019 میں, آپ وہ وے بیک ہمیں 79 89 میں لے کے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ, جہاں جہاں پابندیاں لگائی جاتی ہیں ہم اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں. عدالت کے فیصلے کی بات کی جا سکتی ہے, جو باتیں اس وقت کیسز جو عدالت کے اندر ہے ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں. اینی ویز یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک سے میں واپس آؤں گی, آپ کی طرف ہی آؤں گی, پھر برگیز صاحب آپ کی طرف بھی, کہ آپ لوگ ایموشنل تو بہت ہوتے ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن پھر ہم سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر آپ ایموشنل ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری خواتین کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ خود جب باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, جو بزنس کر رہا ہے وہ باہر چلا گیا, حسن صاحب باہر, حسین صاحب باہر, سلمان صاحب باہر, جو بزنس نہیں کر رہے, سیاست کر رہے ہیں, وہ سب ادھر, اور بڑی زبردست سیاست ہو رہی ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نیب کے قانون پلی بارگین کی بھی, کچھ ہم بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز, سلمان شہباز, ان کی پراپرٹیز اور جس طرح کی ٹی ٹیز اس وقت سامنے آ چکی ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو ایسیٹس ہیں 95 to 99% تقریباً ایسیٹس, بلکہ 100% ان کی بیٹیوں کے جو ایسیٹس ہیں شہباز شریف صاحب کی, وہ تمام کے تمام انہی پیسوں سے ہے جو کہ باہر سے آ رہے ہیں, بے نامی ہیں. یہ پیسے کون لوگ ہیں نہیں جانتے سلمان. انہیں بریگیڈیئر صاحب ابھی ہم بریک پہ بات کر رہے تھے, اور وہ ایسیٹس بیونڈ کی بات ہو رہی تھی, اور ابھی شروع میں نے آغاز میں بتایا بھی تھا اکرام نوید جو 56 کمپنیوں کیس میں جنہوں نے 1 ارب جو ہے اب وہ اس کو نہیں جب بتا سکے تو ان کو دینے پڑے واپس, وہ ان سے لے لیے گئے, ریکور کر لیے گئے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ جو ریکوریز اس وقت اس طرح کی ہو رہی ہیں, یہ تو بڑا ہی ایک سالڈ کیس نظر آ رہا ہے. 56 کمپنیوں میں تو پھنس گئے کہ نہیں پھنسے؟ دیکھیں ابھی تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے صرف, یہ تو پہلا میرا خیال ہے پہلا میجر جو ہے یہ ایک کیس آیا ہے اپنا سکسس جو کہ نیب نے حاصل کیا ہے اکرام نوید کے کیس میں. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز کہ ایک تو پلی بارگن کی ہم نے بات کی, ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم ایک بڑی اہم پروویژن ہے نیب کے قانون میں.
اب اکرام نوید کے کیس میں جب اس کی 51 پراپرٹیز سامنے آئیں جس میں کمرشل، ایگریکلچر، ریزیڈینشیل پورے پاکستان میں جناب، تو پھر ان کا کہا گیا آپ جسٹیفائی کریں کہ یہ آپ ایک گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، یہ 1 ارب کے ایسٹس آج کل کی پرائز کے مطابق یہ کدھر سے آئے؟ بیسکلی اس کے پر الزام تھا 50 کروڑ کی اس نے کرپشن کی تھی جو امبیزلمنٹ آف فنڈ تھا، تو وہ جناب جسٹیفائی نہیں کر سکا، نہیں بتا سکا. تو میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلاسیکل قانون ہے. یعنی کہ آپ اس کے تھرو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر سلمان شہباز، حمزہ شہباز بتانے میں ناکام ہو گئے کہ کون تھے یہ لوگ، وہ کون تھا جو مر گیا، جو پھر بھی بھیجتا رہا یہ پیسے، تو لے لی جائیں گی تمام ان کی پراپرٹیز. چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، اپنا حمزہ شہباز ہو، سلمان شہباز، ان کے اوپر یہی اب قانون ہے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم. یہ منی لانڈرنگ تو بعد میں ہی معاملہ ہے کہ جناب یہ آپ کے جو ایسٹس ہیں یہ کدھر سے آئے. آپ کے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. جی یہ پہلی بات. اچھا امپورٹنٹ، دوسری امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ خواتین کی بات کی. دیکھیں ایک تو اچھی بات ہے کہ چیئرمین نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب خواتین کو بلایا نہیں جائے گا، ان کا سوال نامہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں سے آ رہی ہیں، ڈوبیس سورسز ہیں ٹرانزیکشن کی. خواتین تو ویسے ساری ٹرانزیکشن تو وہ گھر کے مرد کرتے رہے جو ابھی تک باتیں سامنے آ رہی ہیں. خبر تو یہ بھی آ رہی ہے نا کہ ان ٹرانزیکشن سے پراپرٹیز جو ہیں باہر خریدی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نیب ہیز اے رائٹ ٹو ایٹ لیسٹ آسک دیم کہ جناب یہ کس نے پیسہ بھیجا، کیوں بھیجا، پھر یہ پیسے کی سورس کہتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہوپ فلی بریگیڈیئر صاحب کے اندر وہ نیب کو جوابات ٹھیک دے رہے ہوں گے، وہ جواب نہیں دے رہے ہوں گے جو کہ ٹی وی ٹاک شوز میں دے رہے ہیں. آگے بڑھ رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں اس کیس میں. دیکھیں یہ اکرام نوید گریڈ 20 بیوروکریٹ، احد چیمہ گریڈ 18 سے شروع ہوا گریڈ 20 تک پہنچا، اور فواد حسن فہد گریڈ 21 22 کا بیوروکریٹ. دیکھیں ان دونوں کے ریفرنس سے دائر کیا ہوئے نیب نے احد چیمہ کا 37 کروڑ کا ایسٹس والا کیس ہے اور فواد حسن فہد کا 1 ارب اینڈ ابو کا ایسٹ والا کیس ہے. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ دیکھیں چیئرمین نیب نے ریکوریز ان نیئر فیوچر، دیٹ از اٹ. یہ ہے ٹھیک ہے. عارف چودھری صاحب وہ آپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں. میں صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں پلیز. عارف چودھری صاحب پچھلے سیگمنٹ میں ایک سوال آپ سے کیا تھا، وہ جو پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم کی جو بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اس کا ذرا جواب دیں. کیونکہ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ سلمان شہباز وہاں ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہاں ہیں، حسن حسین وہاں پر ہیں، اور ان کا یہاں پر لایا جانا، اور پھر خاص طور پہ جو مجرمان کے حوالے سے جو سزائے موت کا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے، ریزسٹنس ہے، جس کی وجہ سے ہم مجرمان کی حوالگی کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ٹو اٹ؟ از اٹ دی اونلی ریزن؟ میں اس سے زیادہ ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آسٹریلیا میں جانے کا اتفاق ہوا، اور 2 دفعہ جا کے ہم نے اسی قانون کے اوپر ان کے ساتھ بات کی. میں اس وقت گورنمنٹ میں تھا، یعنی لیگل کنسلٹنٹ تھا منسٹری آف انٹیریئر کا. تو اس حوالے سے وہاں ایشو تھا جو کیپٹل پنشمنٹ، یعنی یہاں سزائے موت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں سزائے موت نہیں ہے، اور جن ملکوں میں سزائے موت ہوتی ہے وہاں کے ملزمان کو وہ یہ وہاں نہیں بھیجنا چاہتے. اس کی مثالیں ہم انہیں دی ہم نے کہ جی آپ کے ایسے ایسے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں یعنی جن کے ہاں سزائے موت بھی ہے، لیکن وہ پاکستان جیسے کمزور ملک نہیں ہے. لیکن یہ بات کافی نہیں ہے. یہاں جو معاملہ ہے، یہاں تو ہمیں ان ملکوں میں جا کر ان کی عدالتوں کے اندر ثبوت فراہم کرنے ہیں ان جن کے خلاف کیسز موجود ہیں، اور وہ عدالتیں جو ہیں وہ اسے یعنی اس طرح ٹرائل نہیں کرتی فل فلیج، بلکہ ملزم کو آپ کے سپرد کرنے کے لیے ان کے پاس پراپر ڈگریز کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ ویک پروسیکیوشن ہے، ہم معاملے کو ٹھیک سے اٹھا نہیں رہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں مجھے یہ لگتا ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ابھی تک عمران خان صاحب اپنی ٹیم نہیں بنا سکے. جن لوگوں نے پروسیکیوشن میں بھی آپ دیکھیں نا، چند دن وہ رہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، تو آج اویس صاحب، احمد اویس، تو آج وہ بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ہر سطح پہ اپنے وہ لوگ لانے ہوں گے. چونکہ آپ نے جو کیسز دیکھے ہیں، پاکستان اب تک کیسز بین الاقوامی سطح پر ہارتا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ لوگوں کو بہت سارے پیسے دے کر بھیجتے ہیں، تو اگر صرف آپ اقربا پروری کرتے ہیں، فیورٹزم اور نیپوٹزم کرتے ہیں، تو کم از کم اسے یہاں تک رہنے دیں. پاکستان سے باہر آپ نے کسی کو بھیجنا ہے تو کمپیٹنٹ لوگوں کو بھیجیں، اور جو ویل ورسڈ اون لاز کے ساتھ. اور پھر عارف چودھری صاحب اس کے علاوہ یہ بھی ہے نا، جب وہاں سے ٹیم یہاں پر آتی ہے ان مجرمان کو دیکھنے کے لیے، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو یہاں جیلوں میں موجود ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. پھر جولین اسانج کا معاملہ بھی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز ہو تو پھر وہ کس طرح سے اپنے مجرم کو کیسے پکڑ کے لے جاتی ہے، یہ بھی ابھی ریسنٹلی ساری دنیا نے دیکھا. صدیق الفاروق صاحب، کیسز کافی سارے میری نظر سے گزرے. صدیق الفاروق صاحب،
صدیق الفاروق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہم جو ساری گفتگو یہ کر رہے ہیں اور جو ہم بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی، حسن حسین نواز صاحب کی، سلمان صاحب کی، فائنلی انہوں نے انٹرویو دیا، بڑا زوردار انٹرویو دیا، تو اگر یہی باتیں ساری وہ یہاں آ کے کر لیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے حمزہ کے ساتھ اس لیے میں آ گیا، یعنی کہ وہ مان رہے اپنی زبان سے، اقرار کر رہے ہیں کہ میں پکڑے جانے کے ڈر سے میں باہر چلا گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے قوانین کے بارے میں سپریم کورٹ بلکہ اعلیٰ عدلیہ کہہ لیں، سب کے جو آبزرویشنز ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں، قانون کی بنیادی اسپرٹ جو ہے اس کے خلاف ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سامنے آ گئے ہیں اور سارے لوگ سمیت حکومت کے وزیر قانون انہوں نے بھی کہا کہ ہم متفق ہیں کہ ان میں ترامیم کی جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات آ نہیں کی نا، آپ کی حکومت نہیں کرتے، زرداری صاحب آپ کو کہتے رہ گئے، ان کی حکومت میں بھی نہیں آپ ان کے ساتھ ملے. میری بات سنیں گی نا، میری بات اگر آپ سنیں گی تو آپ کو بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں. میں ذرا ایک لقمہ میں نے کہا ضرور دے دوں کہ آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے، کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے، آپ لوگ کیسے کہتے ہیں. میری بات سن لیں جی سنائیے. بہت لقمے آپ دے چکی ہیں، آپ سن لیجئے. میں پہلے بھی میرے خیال میں آپ کے چینل پہ آپ کے پاس آ کے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے ایسیٹس جہاں سے بھی آ رہے ہیں. اب یہ جو پلی بارگین ہوئی ہے جس گریڈ 20 کے افسر کی بات ہو رہی ہے، عدالت میں ہی ہوئی ہے نا، میڈیا پر تو نہیں ہوئی نا، میرے اور آپ کے ٹاک شوز میں حصہ لینے سے یا کسی ٹاک شو میں تو نہیں ہوئی. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ کوئی بھی ہے اس کا کام یہ ہے کہ پراپر فورم پہ اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتا تو پھر وہ کوئی ہو ABCD جو بھی ہے. رہ گئی بات کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ملزم فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر ایسے لوگ فیصلے کریں گے اور اس طرح سے وہ آدمی جو کبھی کسی کو نوٹس بھیجتا ہے، کبھی ٹی وی پہ آ کے بیانات دیتا ہے، کبھی کسی کو ملائن کرتا ہے، پھر چیئرمین نیب کو جانا پڑتا ہے، پھر ایکشن بھائی، تو ایسے لوگ جو متنازع ہیں ضروری ہے کہ انہی کے ذریعے کام لینا ہے. غیر متنازع لوگ لے کے آؤ نیب میں. تو آپ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب بڑی صحیح بات کی آپ نے، بالکل درست فرمایا. یہ فورم نہیں ہے، یہ فیصلوں کا فورم تو سپریم کورٹ ہے، عدلیہ ہے. تو تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، فیس کریں، جواب دیں. وہ جواب دیتے انہی انٹرویوز میں، انہی ٹاک شوز میں آ کے. سلمان صاحب جو ہے یا حمزہ شہباز جو ہے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہیں، بڑا ہی مشہور اخبار ہے اور انہی کا ٹی وی چینل ہے، اسی میں بیٹھ کے سلمان صاحب انٹرویو دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آئیں عدالتوں کو فیس کریں. شہباز گل صاحب ایک طریقہ کار تو انہوں نے کہا، فواد چودھری صاحب نے PPC کی جو ہم نے بات کی، میں آپ کی طرف آتی ہوں صدیق الفاروق صاحب. جی شہباز گل صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے اس قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ ملزمان کی حوالگی کا معاملہ جو ہے وہ طے پائے. پھر سے پہلے یہ بھی باتیں کی جاتی رہی کہ جو مجرمان یہاں جیلوں میں ہوتے ہیں وہ جب نہیں پائے جاتے تو پھر اس کے اوپر ریزرویشنز ہوتی ہیں. وہ کون سا ایک صحیح طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو یہاں پر صحیح فورم، جیسا کہ صدیق الفاروق کہہ رہے ہیں، لا سکے، عدالتوں کے سامنے وہ آئیں اور جواب دیں. وہاں سے بیٹھ کے انٹرویو دے دیتے وہ، یہاں کے جواب نہیں دیتے وہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک جو بھی آزاد قومیں اور غلام قوموں میں جو میں نے فرق دیکھا وہ یہ ہے کہ آزاد قوموں میں کلیئرٹی ہوتی ہے اور جو قومیں پوری طرح سے آزاد نہیں ہوتی وہ کلیئرٹی نہیں رکھتی. ان کے نزدیک کانسیپٹ سے کلیئرٹی نہیں ہوتی. ایک دوسری جو آزاد قومیں ہوتی ہیں ان میں سزا دینے کا، اسلام نے بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے سزا کا بڑا واضح طریقہ کار دیا ہوا ہے. سزا ہمیشہ طاقتور قومیں دیتی ہیں، سزا ہمیشہ جاگنے والی قومیں دیتی ہیں. جو قوم اس بات سے ابھی اگری نہ ہو کہ ان کے ہاں اچھائی اور برائی کیا، انہوں نے کسی کو سزا کیا دینی، وہاں پہ اسکانڈر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ کو معاشیت کی باتیں بتائیں گے. ابھی یہ صدیق الفاروق ویسے تو بھلے آدمی لگتے ہیں بات چیت پہ، لیکن اب کیا کریں، یہ پارٹی ایسی میں ہے، یقین نہیں آتا کہ بھلے رہے ہوں گے اتنے سال ان کے ساتھ رہ کے. تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں فیصلے کروائیں. جب عدالت فیصلہ کرتی ہے آپ مہربانی فرمائیں. ہو جاتا ہے. جی بات کرنے دینا مجھے، میں مہربانی فرما رہا ہوں آپ سے، بات کرنے دیں. تو نہیں بات کریں لیکن مہربانی کریں. میں اپنی پارٹی کو جانتا ہوں اور آپ کی پارٹی جی میں نے کب کہا آپ نہیں جانتے، میں بالکل مجھے بات کر رہے ہیں. جب ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو پورا راگ الاپا جاتا ہے مجھے کیوں نکالا، پورا اسلام آباد سے شروع ہو کے تب یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں. ابھی صدیق الفاروق صاحب فرما رہے تھے کہ اکھاڑوں میں فیصلے نہیں ہونے، چوکوں میں فیصلے نہیں ہونے. تو
تو وہ جو گجرانوالہ میں آ کے فیصلے کرواتے تھے جی ڈی روڈ پہ آپ کے محترم لیڈر صاحب, وہ تب کیا تھا؟ تب نہیں آپ کو پتا تھا عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں؟ تب جو مجھے کیوں نکالا وہاں سے شروع ہوتا تھا, تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ عدالتوں میں فیصلے ہونے؟ اصل میں جو فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے, کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. فیصلہ ہونے کے بعد گئے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے. جی سو میں بات کر لینے دیں نا, بات کر لینے. آپ نے اتنی دیر بات کی, میں نے بالکل تسلی سے سنی آپ کی بات, اب بات کر لیں. آپ نے ابھی اسی پروگرام میں بتایا کہ جیسے ہی آپ کے لوگوں کو نوٹس ملتا اگلے دن وہ بھاگ جاتے ہیں جہاز کی ٹکٹ لے. حکمرانی وہاں پہ یہاں پہ کرنی ہے, بچے وہاں پیدا کرنے ہیں, بچوں کا علاج وہاں پہ کرنا ہے, بزنس وہاں پہ کرنا ہے, حسن اور حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پولیٹکس آپ نے یہاں کرنی ہے. جو بزنس کر رہے ہیں وہ وہاں پہنچ گئے, جیسے ہی آپ ان کو نوٹس دیں گے آپ بھاگ جائیں گے. اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ کے بیان بازی کریں گے, آپ کے کاؤنٹر جو ہے وہ ملک کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے ملک چلانا ہے. چلے پھر تو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال ہے نا کہ یہ لوگ جو چلے جاتے ہیں, جیسے ان کے نام آتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ ان کو بھاگنے دیا کیسے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے شہباز گل صاحب, بریک جانا آپ کا بہت شکریہ, آپ اس سیگمنٹ تک ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایک ہیلدی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ذرا ہم بھی اپنے ناظرین کا ویژن جو ہے وہ کلیئر کریں کہ کیا ہے بیسیکلی صدارتی نظام, اور یہ جو صدارتی نظام ہے اس کے کیا فوائد ہیں, کیا اس کے نقائص ہیں, اور کیا پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے ان تمام تر حالات میں رائج کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ذرا ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آغاز میں ہم نے کہا کہ پاکستان میں آج کل یہ بحث جو ہے بہت عروج پر پہنچی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ ہے اس کا کہ پارلیمانی نظام حکومت سے بہتر صدارتی نظام حکومت ہے کہ نہیں ہے. اس پہ ذرا گفتگو کرتے اور جانتے اپنے پینل سے. بریگیڈیئر صاحب, امریکہ کی مثالیں دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ فوجی آمروں کے دور کو بھی صدارتی نظام کے ساتھ اگر تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ملک جو ہے وہ 2 لاکھ بھی ہوتا ہے اگر اسی نظام کو آپ سمجھتے ہیں. پھر بڑے بڑے چارٹس سوشل میڈیا پہ بڑا ہی فنی ایٹ ٹائمز لگتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ جب پریزیڈنشیل دور یعنی کہ مارشل لاء کا جو دور تھا اس کے اندر کتنی ترقی ہوئی. تو ڈو یو ایگری ٹو اٹ کہ یہ صدارتی نظام جو ہے یہ حل ہے موجودہ حالات و واقعات کا, کیپنگ ان ویو کہ ہم نے بڑا اپنے پارلیمانی نظام کو اب شیپ اپ کر دیا ہوا ہے, اتنا کچھ اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں آ گئی ہیں کہ معاملات کافی بہتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے ٹرکی کی مثال ہے کہ وہ پارلیمنٹری سے پریزیڈنشیل سسٹم کی طرف وہ شفٹ ہوئے ہیں, اور وہاں بڑی لمبی ایک وہ تھی تحریک. جی, اور وہاں پہ اکانومی کے دیکھیں حالات جو ہیں کئی گنا جو ہے ان کی جی ڈی پی جو ہے اس میں ایک گروتھ جو ہے وہ آئی ہے, حالات وہاں پہ بہتری کی طرف گئے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, اگر اس وقت 1980 میں نہیں ہوتا وہاں پہ بھی اس وقت اگر ایک جنرل تو یہ سب نہ ہوتا. اس وقت مارشل لاء کی تو آپ باتیں نہ کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے موجودہ سسٹم ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے ان کی سرمونیل حیثیت ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں جو بھی ہیں, ہم نے پیچھے گورنمنٹ پہ دیکھی ہیں, وہ ٹف فیصلے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جناب وہ ان کی اگر میجورٹی نہیں ہے یا ہلکے تھوڑی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں تو وہ پھر پولیٹیکل ہوسٹیج ہو جاتے ہیں, تو پولیٹیکل بلیک میلنگ فار پاور شیئرنگ, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح این ایف سی ایوارڈ ہے, اب وہ بھی ایک بہت بڑی انوملی سامنے آ رہی ہے کہ سینٹر اوور دا ایئرز کمزور ہو گیا, پروونسز آر اوور فلوئنگ ود منی, تو وہ بھی ایک بہت بڑی انوملی ہے. 18th امینڈمنٹ ایک انوملی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں which need to be further rectified amended. تو میرا خیال ہے آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن آپ کو ایک آئینی راستہ دکھاتا ہے کہ اگر ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے, اگر ایک نیشنل ایشو سامنے ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان کین ریکمینڈ ٹو دا پریزیڈنٹ کہ یہ ایشو ہمیں ہے, ہم سسٹم کو اگر عوام کے پاس جائیں تھرو اے ریفرینڈم, عوام جو ہے جو عوام کہیں گے پاکستان کے عوام کہ جناب ٹھیک ہے پارلیمنٹری سسٹم میں ہمیں یہ پرابلم نظر آئے ہیں, صوبوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ پیسہ کرپشن سے کھایا جاتا ہے, اور یہ کچھ اور جو لیکن یہ بہت بڑی جیسے کہنا چاہیے ایک بہت بڑا کام ہوگا, اس سے گزرنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے ہوں گے. ہمارے ساتھ عارف چودھری صاحب یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, وہ ایک آئیڈیل سی سچویشن دکھا رہے ہیں کہ اس میں وہ پریزیڈنٹ کو کہے اور یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے طے پا جائے, لیکن آئین میں کتنی ایک ترمیم کی ضرورت ہوگی, اور کیا موجودہ حکومت اس وقت اس کنڈیشن میں اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ یہ کر سکے یا اس طرح کی کوئی نظام کو لا سکے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہے، اور وہ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک پارلیمانی نظام حکومت کا ہے۔ موجودہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور کوئی ایسے کرائسس اس طرح کے ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے کہ خدا نخواستہ جس میں آئین کے اندر رہتے ہوئے یعنی ملک کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہو، ناممکن ہو گیا ہو، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، باقی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ہم چونکہ بہت سفر طے کر کے ہیں، اس پارلیمانی نظام کی تقویت کے لیے قربانیاں دے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان مارشل لاؤ نے صدارتی نظام کو جنم دیا، تو صدارتی نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی بجائے ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو نقصان پہنچا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک صدارتی نظام کا حوالہ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ امریکن نظام کا، اس کے اندر پارلیمنٹ جو کانگریس ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ چاہے تو صدر کو بالکل بے بس کر کے رکھ سکتی ہے، لیکن یہاں جو ہمارے لوگ اس نظام سے، پارلیمانی نظام سے نالاں ہیں، ان کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی طاقت جو ہے اس کا سرچشمہ جو ہے وہ خود ایک شخص ہو، جس کے پاس یہ فرد واحد ہو، تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے، اور یہ جو پرابلمز آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو یہ پرابلم تو پھر وہاں صدارتی نظام اگر اس طرح کا صدارتی نظام ہوگا تو پھر تو پرابلمز آئیں گے، لیکن جو آپ کے اندر اگر کسی کے اندر بھی اس صدارتی نظام کی خواہش جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل سسٹم یا آٹوکریٹک سسٹم کی وجہ سے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ تر یہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں عامر کیانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر ہے، اب بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ ہر نظام کی اپنی مشکلات ہے، پارلیمانی نظام جو جب سے چلا آ رہا ہے، جتنی اس کے اندر تبدیلیاں لا کے اس کو بہتر کیا گیا عامر کیانی صاحب، اس کے ہوتے میں اب ایک اور اس طرح کی بات کرنا، جبکہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نظام جو ہے نہیں آنے والا، کیونکہ صوبوں کو منانا پڑے گا، بڑے اور سے کام ہے، لیکن ڈو یو تھنک دس از اے گڈ ڈیبیٹ وچ از گوئنگ آن؟ صدارتی نظام جو پہلے سے نظام موجود ہے اس کو بہتر کر لے۔ عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈکٹیٹوریل جو تھاٹس ہیں وہ بیسیکلی چاہتی ہیں کہ ایک صدارتی نظام جو ہے جہاں 1% جو ہے وہ اس کو پار ویسٹ کر دی جائے، وہ والی تھاٹس جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں زیادہ۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ، لیکن بات یہ ہے یہ دنیا کی 6ویں بڑی پاپولیشن ہے، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے ڈائیورس لوگ ہیں، اس میں ڈیبیٹ ہونا، یہ بات کرنا، دیکھیں گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ابھی ہم نے بیسز رکھے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن دا پوائنٹ از جہاں تک جنرل بات کی جائے ڈیبیٹ، ایک تو ہر بندے کا رائٹ ہے، کوئی عام آپ کی 60% تو 65% تو 30 سے نیچے ینگسٹرز ہیں، وہ پاکستان کا نظام دیکھتے ہیں، زیادہ ڈیبیٹ تو اپنی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، تو آپ ان کو ریسٹرکٹ، اپنی کسی کی سوچ کو تو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ہر چیز پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں گورنمنٹ کا بالکل قطعاً کسی قسم کا نہ کوئی ایسی سوچ ہے، اور ابھی ظاہر ہے ہم نے تو اس کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس نظام میں بھی بہت سارے فلاز ہیں۔ عامر کیانی صاحب، ویسے پی ٹی آئی کا جو سنجیدہ حلقہ ہے اس کے اندر اس وقت کیا اس کے اوپر بحث ہے، کیا تھاٹس کیا ہیں بیسیکلی؟ بالکل میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے ابھی سسٹم جس میں ہم ہیں، ابھی ہماری پرائورٹی ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہ کے جو مسائل 70 سال میں نہیں کوشش کریں ان کو ٹھیک کریں، لیکن یہ روکنا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو ڈیبیٹ نہیں، دیکھیں دنیا میں ہر چیز ہر جگہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کھلی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اگر آپ کے نئی جنریشن جو انشاءاللہ آئندہ مستقبل ہے پاکستان کا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم بھی ایک ہیلدی ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی یہ بات نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی جا رہی ہے کسی صدارتی نظام کی طرف، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ان گیون سرکمسٹانسز آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے گڈ چوائس، وی وانٹ ٹو اسٹے ان دس سسٹم، اس کو بہتر کریں گے ڈیفینیٹلی، دن سسٹم ہمیں رہ کے ابھی اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس گیون سرکمسٹانسز میں کہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرے، تجربہ گار نہ بنائے اس ملک کو، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔